आसमान अभी भी तारीक था जब मिसिर ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया। धाती ताले की भारी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। वो फिर से ठीक से सो नहीं पाया था। नींद जैसे उसके हाथों से फिसल रही थी। हर रात वही मसला था। ये 1 माह पहले शुरू हुआ, एक फोन कॉल के साथ रात 2:13 पर। गलत नंबर है, मिसर ने सोचा, नींद बेहोशी में तरीकी में अपने फोन की तरफ बढ़ते हुए। जब उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस खामोशी। उसने फोन रख दिया और दोबारा सो गया, लेकिन ये अगली रात फिर हुआ और उसके बाद की रात भी। हर बार वही वक्त और वही खामोशी। शुरू में उसने उसे नजरअंदाज किया, उसने नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन कॉल्स आती रही, हमेशा मुख्तलिफ नंबरों से, हमेशा एक ही वक्त पर, रात 2:13 पर। खामोशी ही उसके दिल में खौफ पैदा कर रही थी, ना कि खुद कॉल्स। लाइन पर खामोशी सिर्फ शोर की अदम मौजूदगी नहीं थी। ये ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई वहां मौजूद हो, सुन रहा हो और इंतजार कर रहा हो। मैसन के दोस्तों ने कहा कि वो ज्यादा सोच रहा है, शायद ये किसी रोबो कॉल का मसला हो। उन्होंने कहा, लेकिन हफ्तों के इस मामूल के बाद जागना, कॉल उठाना और कुछ ना सुनना, परेशानी उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। वो एक मुंतकी शख्स था, लेकिन ये मसला मुंतक से बाहर था। और अब चौथे मुसलसल हफ्ते के बाद वो चिड़चिड़ा और थका हुआ था। उसका अपार्टमेंट बिल्डिंग खामोश थी। जब वो काम के लिए निकला, वो मुद्दम हॉलवे में चल रहा था। दूर से लिफ्ट की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कॉल्स को जहन से निकालने की कोशिश की, काम और मामूल की जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रात 2 बजे का वक्त करीब आता, बेचैनी बढ़ती जाती। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो किस चीज से खौफजदा था। ये सिर्फ एक कॉल ही तो थी, है ना? लेकिन मसला ये था, उसे नहीं मालूम था कि उसका मतलब क्या है। ऑफिस में मेसन अपनी मेज पर बैठा कंप्यूटर की स्क्रीन को घूर रहा था। कर्सर ब्लिंक कर रहा था और उसके सामने दस्तावेज खाली थी। वो तवज्जो मरकूज कर नहीं पा रहा था। उसकी सोचें फिर से फोन की तरफ जा रही थी, उस पुरअसरार खामोशी की तरफ। उसकी साथी सारा ने नोटिस लिया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज ने मिशन को वापस हकीकत में ला दिया। हाँ, बस थका हुआ हूँ, नींद नहीं आ रही है। बुरे ख्वाब देख रहे हो? उसे तशवीश से पूछा। कुछ ऐसा ही है, मिशन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ये सोचते हुए कि क्या उसे सारा को कॉल्स के बारे में बताना चाहिए। ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी, गैर मुंतकी। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। इस रात मिशन देर तक जागता रहा, फोन को घूरते हुए। जैसे जैसे मिनट गुजरते जा रहे थे, 2 बजे, उसने सांस रोक लिया, इंतजार करने लगा। फोन नाइट स्टैंड पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन स्याह। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद इस बार कॉल नहीं आएगी, शायद कॉल्स आखिरकार रुक गई थी। 2:13 पर फोन की स्क्रीन रोशन हो गई। मैसन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये एक नया नंबर था, जैसे हमेशा होता था। उसका अंगूठा जवाब दे बटन पर मंडला रहा था। उसे नजरअंदाज कर सकता था, ये मुसलसल बजती रहती, फिर बंद हो जाती। लेकिन उसके अंदर कुछ उसे फोन उठाने पर मजबूर कर रहा था, जैसे हर बार होता था। उसने कॉल उठा ली। खामोशी। ये कौन है? मैसन ने पूछा। उसकी आवाज लहज रही थी। मजीद खामोशी। फिर बिल्कुल कॉल खत्म करने से पहले एक आवाज आई, मुद्दम ब मुश्किल सुनाई देने वाली। ये किसी की सांस थी। कोई वहां था और सुन रहा था। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? अब उसकी आवाज बुलंद हो गई थी, बेचैन। फोन लाइन कट गई। वैसे अंधेरे में बैठा रहा। फोन अभी भी उसके हाथ में था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। ये सिर्फ कोई खुदकार कॉल नहीं थी। कोई वहां था, कोई था जो एक माँ से उसे कॉल कर रहा था। वो मजीद इस तरह नहीं जी सकता था। उसे मालूम करना था कि उसके पीछे कौन है। उसे जानना था क्यों। अगले दिन मिशन ने एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया। उसका एक दोस्त था, पाल, जो टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करता था। ऐसा शख्स जो फोन नंबर्स को ट्रेस करना जानता था। उसे यकीन नहीं था कि ये कॉल्स के साथ काम करेगा, लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। पॉल अपने बिखरे हुए डेस्क पर बैठा था। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं जब मेसन ने उसे सारी सूरत-ए-हाल बताई। मुझे ये कॉल्स आ रही हैं, हर रात एक ही वक्त पर। कोई कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई वहाँ मौजूद है। मुझे जानना है ये कहाँ से आ रही हैं। पॉल ने भूनवें चढ़ाई। अजीब है, क्या तुम्हें लगता है ये कोई मजाक है? मेसन ने सर हिलाया। मजाक नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो मुस्तकिल मिजाज है। हमेशा एक मुख्तलिफ नंबर होता है, लेकिन एक ही वक्त पर, हर रात। पॉल ने चंद और बटन दबाए। मुझे नंबर्स दो, मैं इन्हें चेक कर सकता हूँ, देखता हूँ क्या ये जाली हैं या कहीं और से आ रहे हैं। मेसन ने इसे पिछले हफ्ते की कॉल्स की एक फहरिस्त थमा दी।
پال نے اسے دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر نمبر مختلف سیل ٹاور سے ہیں، ہر جگہ سے، لیکن ایک نمبر ایسا ہے جو ہر بار ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے۔ عجیب ہے، میسن نے دلچسپی سے جھک کر پوچھا، کہاں سے؟ یہاں سے زیادہ دور نہیں، پرانے گوداموں کے علاقے سے۔ سیل سگنل کے لیے جگہ مناسب نہیں لگتی۔ میسن کا دل بے چین ہو گیا۔ پرانا گودام کا علاقہ؟ کولز وہاں سے کیوں آ رہی ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے، لیکن پال نے کہنا شروع کیا، لیکن میسن نے اسے روک دیا۔ مجھے جانا ہوگا، میں مزید اس طرح نہیں جی سکتا۔ اس رات میسن اس پتے پر پہنچا جو پال نے ٹریس کیا تھا۔ سڑکیں سنسان تھی، عمارتیں تاریک اور بے جان۔ اس نے اپنی گاڑی گوداموں کے کنارے پر پارک کی۔ سامنے گودام کا سایہ مند پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ سرد ہوا میں اس کی سانسیں دکھائی دے رہی تھیں۔ عمارت کھنڈر کی طرح لگ رہی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دیواروں پر گرافٹی، لیکن اندر کچھ عجیب تھا، ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ میسن نے داخلے پر ہچکچایا۔ وہ ابھی بھی لوٹ سکتا تھا، کولز کو بھول سکتا تھا، زندگی میں واپس جا سکتا تھا، لیکن کچھ اسے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے آج رات اس کا سامنا نہ کیا، اگر اس نے پتہ نہ لگایا کہ یہ سب کیا ہے، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھول دیا۔ اندر کا منظر اندھیرا تھا، سوائے ایک کونے میں جلتی ہوئی روشنی کے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک میز رکھی ہوئی تھی، اس پر ایک پرانا روٹری فون رکھا ہوا تھا۔ وہ ماحول سے بالکل ہٹ کر تھا، جیسے کسی دوسرے زمانے کی چیز ہو۔ میسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فون کی طرف بڑھا۔ ارد گرد کی خاموشی بھاری اور شدید تھی، اور پھر فون بجنے لگا۔ رات 2:13 پر یہ آواز خالی گودام میں گونجی، تیز اور پریشان کن۔ میسن کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ یہ ایک نیا نمبر تھا، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس کا انگوٹھا جواب دے بٹن پر تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ یہ مسلسل بجتی رہتی، پھر بند ہو جاتی، لیکن اندر کی ایک آواز نے اسے فون اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ خاموشی۔ یہ کون ہے؟ میسن نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک وقفہ ہوا، پھر ایک آواز آئی، مدھم مگر واضح، تم پہلے سے جانتے ہو؟ فون لائن کٹ گئی۔ میسن وہاں کھڑا رہا، فون ابھی بھی اس کے ہاتھ میں۔ گودام کے گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آواز، وہ جانی پہچانی تھی۔ اچانک سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ کولز، وہ خاموشی، وہ گودام، وہ کسی چیز سے بھاگ رہا تھا، ایک سچائی سے جو اس نے اپنے اندر کہیں گہری دفن کر دی تھی۔ وہ کولز کبھی کسی اور کی طرف سے نہیں تھی، وہ یاد دہانی تھی، یہ دہانی اس چیز کی جو اس نے کیا تھا۔ میسن نے فون چھوڑ دیا، اس کا سینہ بھاری ہو گیا جب اس یاد کا بوجھ اس پر گر پڑا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے لڑکھڑانے لگا، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ یہ گودام وہی جگہ تھی جہاں یہ سب ہوا تھا، جہاں اس نے اسے چھوڑا تھا، جہاں وہ چل دیا تھا اور بھولنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ماضی کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ انتظار کرتا رہے، اور اب وہ ماضی میسن کو ڈھونڈ چکا تھا۔ میسن ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عام شخص سمجھتا تھا، متحرک، محنتی اور عملی، لیکن ایک رات تھی برسوں پہلے کی جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک ایسی رات جسے وہ اپنے ذہن میں اس قدر دفن کر چکا تھا کہ وہ خود کو یقین دلانے لگا تھا کہ وہ کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ میسن ایک عورت لورا کے ساتھ تعلق میں تھا جس کا وہ بے حد خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی زندگی دھیرے دھیرے بکھر رہی تھی۔ لورا شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے میں تناؤ بڑھتا گیا۔ لورا جذباتی طور پر میسن پر انحصار کرنے لگی، اور میسن نے اسے جتنا سہارا دینے کی کوشش کی، وہ اتنا ہی دباؤ محسوس کرنے لگا۔ جتنی زیادہ لورا اپنی تاریکی میں گم ہوتی گئی، میسن اتنا ہی اسے دور ہوتا گیا۔ ایک فیصلہ کن رات ان دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ لورا نے میسن کو فون کیا اور کہا کہ وہ آ کر بات کرے۔ وہ معمول سے زیادہ بے چین لگ رہی تھی، اس کی آواز میں ایک خوف تھا جو میسن اس وقت پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ لیکن میسن مہینوں کی جذباتی تھکن سے چور تھا، اور مزید اس کے جذباتی بحران کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسی دن ان کا جھگڑا بھی ہوا تھا، اور اس بار میسن نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتا۔ آج نہیں لورا، میں یہ ابھی نہیں کر سکتا، اس نے سرد اور بے جان آواز میں کہا۔ لورا کی جواب میں آواز مدھم اور تقریباً سسکتی ہوئی تھی۔ میسن، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز۔
لیکن میسن نہیں گیا۔ اس نے فون کاٹ دیا اس یقین کے ساتھ کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، کہ وہ بس جذباتی ہو رہی ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح اس صورتحال سے نکل آئے گی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سونے کی کوشش کی، دل میں چلتی ہوئی پشیمانی کی آگ کو دبا کر۔ اگلی صبح سب کچھ بدل گیا۔ لورا نے اپنی جان لے لی تھی۔ اسے اس کے اپارٹمنٹ میں پایا گیا تھا، اکیلا۔ اس کے فون کے پاس میسن کا نمبر آخری کال تھی جو اس نے کی تھی۔ ان تمام دنوں میں جو بعد میں گزرے، میسن پر گناہ کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ وہ اس آخری گفتگو کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتا رہا، اس سوچ کے ساتھ کہ اگر وہ اس رات اس کے پاس چلا جاتا، اگر اس نے اس کی آخری کال کا جواب دیا ہوتا، تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ گناہ اور شرم سے مغلوب میسن نے کسی کو اس آخری کال کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے لورا کی آخری رسومات میں شرکت کی، اس کے خاندان اور دوستوں سے تعزیت کی، لیکن کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کہ لورا کا فیصلہ اس کی ذمہ داری نہیں تھا، لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ سچ کیا تھا۔ اس نے لورا کو اس وقت چھوڑا تھا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگلے مہینوں میں میسن نے اس یاد کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ ان لوگوں سے دور ہوتا گیا جو لورا کو جانتے تھے، اور یہاں تک کہ شہر کے ایک مختلف حصے میں منتقل ہو گیا تاکہ اس سے وابستہ کسی بھی یاد کو بھول سکے۔ لیکن وہ یاد کبھی بھی واقعی اس سے الگ نہیں ہو سکی۔ جب بھی وہ اپنے فون کو دیکھتا، اسے آخری کال کی یاد تازہ ہو جاتی۔ جب بھی وہ رات کو اکیلا ہوتا، خاموشی اس کا گلا گھونٹنے لگتی۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کے دماغ میں چلنے والا شور دب سکے۔ سال گزر گئے اور میسن نے خود کو قائل کر لیا کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اس نے لورا کی موت کو اپنے ذہن کے گہرے گوشے میں بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں شاذ و نادر ہی سامنے آتی۔ لیکن پھر فون کالز شروع ہو گئیں۔ یہ کالیں کسی اجنبی کی طرف سے نہیں آ رہی تھیں، یہ اس کے اپنے ضمیر کی آوازیں تھیں جو رات در رات اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ کافی عرصے سے انکار کر رہا تھا، لیکن آخر کار اس کا ضمیر اس تک پہنچ گیا تھا۔ جب میسن گودام سے باہر نکلا تو اسے پتا تھا کہ اب کالیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ان کی ضرورت نہیں تھی، سچائی سامنے آ چکی تھی، گناہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اسے اس جرم کے ساتھ جینا پڑے گا جو اس نے کیا تھا۔ اسے یہ بوجھ اپنی باقی زندگی تک اٹھانا ہوگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی دور بھاگو، ماضی ہمیشہ تمہیں تلاش کر لے گا۔ میسن کا ماضی ایک افسوسناک کہانی ہے جس میں گناہ اور ندامت کے جذبات شامل ہیں۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے کسی کی زندگی کو متاثر کیا، اور برسوں تک اس نے اس حقیقت کو اپنے دل میں دفن کیے رکھا۔ لیکن چاہے وہ کتنا بھی بھاگتا، اس کا ضمیر اسے کبھی نہیں بھولنے دیتا۔